این آر او کیا ہے؟ این آر او وہ ہے جب اسحاق ڈار 5 سال بعد ملک واپس آئیں اور آتے ساتھ ہی نہ صرف اپنے سینیٹر کا حلف اٹھائیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی وزارت بھی سنبھال لیں۔ این آر او وہ ہے جب مریم نواز کو سنائی گئی 7 سال کی سزا ایون فیلڈ کیس میں اس کو معطل کر دیا جائے۔ این آر او وہ ہے جب نواز شریف کے وطن واپسی کے لیے رستے صاف کر دیے جائیں۔ عمران خان اپنے دور میں اپنی وزارت کے دوران جب وہ وزیر اعظم تھے اکثر کہتے تھے کہ میں این آر او کسی کو نہیں دوں گا، اور لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ان سے این آر او مانگ کون رہا ہے۔ اس فیصلے نے، یہ جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر کافی زیادہ ہماری جوڈیشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو کہ فیصلے سامنے آئے ہیں ہائی کورٹس کے اور ایون نیب کے، اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کس کو این آر او چاہیے تھا، کس نے اپنے رستے صاف کرانے تھے، کس نے اپنے خلاف جو فیصلے تھے اس کو ختم کرانا تھا، کس نے اپنے خلاف جو سزائیں تھیں اس کو معاف کرانا تھا، اور کس نے اپنا وطن واپسی کا رستہ صاف کرانا تھا۔ این آر او ہمیشہ سے ہی نون لیگ کے لیے تو ایک بہت بڑی بات رہا ہے یا پھر بڑا ایک نارمل سی چیز رہی ہے۔ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز چلے 90s سے لے کے، وہ جب مارشل لا لگایا گیا تھا نواز مشرف نے، ایون اس ٹائم پہ بھی ان کو این آر او مل گیا تھا آرام سے، اور وہ جا کے باہر انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اب یہاں پر ایک ایون فیلڈ کیس کی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، وہ یہ تھا کہ 2016 میں یہ کیس شروع ہوا تھا، جس کے اندر ان سے یہ اپارٹمنٹس کے بارے میں، ایون فیلڈ میں جو ان کے اپارٹمنٹس تھے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ آخر وہ کب بنائے گئے، کب کس کے پیسے سے بنائے گئے، اس کا منی ٹریل مانگا گیا۔ ابھی بھی جو جوڈیشری کا ورڈکٹ آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بیرون ملک پراپرٹی بنانا غلط نہیں ہے، آپ بنائیں پراپرٹی، لیکن اس پراپرٹی کا منی ٹریل بھی پرووائڈ کریں کہ آخر اس پراپرٹی کو بنانے کے لیے جو پیسے تھے وہ کہاں سے آئے تھے۔ پہلے تو 1992، 93، 95 کے دوران کہا جاتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے تھے، جبکہ 99 میں انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو رینٹ پہ وہاں پہ وہ اپارٹمنٹس جو ہیں وہ رینٹل ہیں۔ اس کے بعد 2006 میں کہا گیا کہ اچھا وہ پراپرٹی اب ان کی ہے، لیکن پراپرٹی کے پیسے کہاں سے آئے، اس کے اندر قطری پیسے بھی شامل تھے۔ سو یہ کافی زیادہ ڈسکرپنسیز تھیں، جو نواز شریف کچھ کہتے تھے، مریم نواز کچھ کہتی تھی، حسن نواز کچھ کہتے تھے۔ سو ان کی آپس میں اسٹیٹمنٹس ہی میچ نہیں کرتے تھے، اور عوام کو بطور پولیٹیشینز، بیکاز نواز شریف از دی اونلی 3 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان، تو ایک ایسا شخص جو کہ 3 دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، جب وہی عوام کو یہ تسلی نہیں دکھا سکے گا کہ اس کے پاس کہاں سے آئے، اور اس کی ہی آئے دن اسٹیٹمنٹس چینج ہوتی رہیں گی، تو کس طرح سے ہم اپنے باقی کے پولیٹیشینز کو ٹرسٹ کر سکیں گے۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو فیصلے ہیں وہ کورٹ نے ہی سنانے ہیں، اگر ایک دن فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے، عوام کا پسندیدہ فیصلہ ہے، اگر دوسرے دن اگر ان کے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ہم نے کورٹ کا ڈیسیژن ماننا ہے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جو عمران خان کو ہٹانے کا جو نو کانفیڈنس موشن تھا، اور جو الیکشن تک کا انہوں نے ویٹ نہیں کیا تھا کہ اگلے الیکشن میں جا کے وہ اپنی کیمپین اور نئی حکومت بنائیں گے، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اپنے خلاف موجود یہ سارے کے سارے کیسز جو تھے وہ ختم کرا سکے۔ نون لیگ نواز شریف کے ملک واپسی کے لیے رستہ بنایا جائے، اور اگلے الیکشن کی جو کیمپین ہے اس کو لیڈ کرے نواز شریف، کیونکہ یہ ورڈکٹ جو آیا ہے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں لا میں، بیکاز پہلے آبویسلی کورٹ نے ہی مریم نواز کو یہ فیصلہ سنایا تھا ان کے خلاف، اور ابھی بھی کورٹ نے ہی یہ فیصلہ مسترد کیا ہے، یعنی لا کے اندر جو ہماری لا میکنگ پارلیمنٹ ہے اس نے لا کے اندر کچھ تبدیلیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ جو ہے کورٹ چینج کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ سو اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ہونے ہی والا ہے کہ اب نواز شریف آنے والے ہیں ملک واپس۔ ابھی 2 دن پہلے کی یہ بھی خبر تھی کہ مریم نواز کی جو پاسپورٹ کی جو ان کی درخواست ہوتی ہے، جو کہ ہمیشہ مسترد کر دی جاتی تھی، وہ اس وقت ایکسیپٹ کر لی گئی ہے کورٹ سے، اور اب مریم نواز لنڈن روانہ ہونے والی ہیں، اور مریم نواز اپنے ساتھ نواز شریف کو واپس پاکستان لے کے آئیں گے، اور پاکستان واپس آنے کے بعد نواز شریف اپنا محاذ سنبھالیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کے جو وطن واپسی تھی وہ ایک ٹرائل تھا، وہ ایک ٹیسٹ تھا، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے ایک بندے کو بھیج کے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیا اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے، یا ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ
काम दे रही है, और चूंकि उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है तो नाउ नवाज शरीफ विल सून बी कमिंग बैक। तो ये सारा है। अब यहाँ पे बात आती है कि पावर का जो नशा है, कहते हैं कि वो सबसे बड़ा नशा है, वो दौलत के नशे से भी बड़ा नशा है, क्योंकि जिसको एक बार इसकी लत लग जाए वो फिर इससे पीछे नहीं हट सकता। तो अब देखना ये है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और आके क्या बनेगा। अगले इलेक्शन की डेट आने वाली है, साल रह गया है तकरीबन। अगर इलेक्शन अपने ऑलरेडी जो डेट अनाउंस्ड है अगर उसके ऊपर भी होते हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, 1 साल है। और इस 1 साल के अंदर अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी, वो गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ या मरीम नवाज या फिर बिलावल, देखना ये है इस 1 साल के अंदर अंदर कि क्या बनेगा इन पॉलिटिशियंस का, कौन फातेह बन के सामने आएगा अगले इलेक्शन में।